وہ آزاد کشمیر میں رائے شماری کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ وہ جمہوری طریقے سے کشمیر کے کاز کا حل نکالیں گے. دیکھو ان کا وزیر کو، ان کا آزاد کشمیر کا وزیر پھر رہا ہے، وہ پیسہ بانٹ رہا ہے اور الیکشن کمیشن اور حکومت کچھ کر نہیں رہا ہے. ان کا وزیر جا کے فائرنگ کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے. اب دیکھو یہ پاکستان کی اصلیت ہے. جس طریقے سے پولنگ ڈے پہ وائلنس ہو، جس طریقے سے پولنگ ڈے پہ جھگڑے ہوئے، بالکل جس کو یہ پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہے، یہ کشمیر کے لیے ڈیمیجنگ ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی صاف و شفاف الیکشنز چاہتی ہے تاکہ پوری دنیا میں یہ چیزیں پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہو. اور جو اب لیٹسٹ قدم اٹھایا گیا، جہاں ایک کالعدم تنظیم کا آدمی کو، ایک سابق طالبان کے عہدیدار کو آپ علماء الیکشن لڑوا رہے ہو آزاد کشمیر سے، تو آپ بھارت کو موقع دے رہے ہو، آپ پاکستان کے مخالف کو موقع دے رہے ہو کہ یہ بھی وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرے کہ ہم تو کہتے تھے کہ کشمیری تو دہشت گرد ہو. آپ کیوں ان کے بات مان رہے ہو کہ یہ فریڈم فائٹرز ہے؟ یہ دیکھو پاکستان کی ریاستی جماعت کی طرف سے سابق طالبان کے عہدیدار کو لڑوایا جا رہا ہے. تو جو نقصان پاکستان کو، نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو، پاکستان کی فارن پالیسی انٹرسٹ کو اسی عمران خان کی حرکتوں سے ہوا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے خان صاحب نے یہ منصب سنبھالا ہے، اس کرسی پر بیٹھا ہے، مگر اب وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کرسی کا عزت اور اس ملک کا عزت تو کرے، اور اس قسم کے بچکانہ حرکتیں نہ ہو. یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جہاں آپ کا کوئی پلے بال ٹیمپرنگ کرے اور کسی کو پتہ نہ لگے. یہ آزاد کشمیر کا انتخابات تھے، پوری دنیا دیکھ رہا تھا، اور یہ پاکستان کا فیلئر ہے کہ آپ صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ آپ نے بارشیں ہوئی تھی، آپ نے بیان دیا، اس پر مذاق اڑاتے ہوئے ہمیں نظر آئے. کیا کہیں گے پچھلے دن جو اسلام آباد میں بارش آئی اور اسلام آباد مختلف سیکٹر ڈوبے، 2 سے 3 کی جانیں چلی گئی، کیا کہیں گے ساری صورتحال؟ دیکھو میں تو کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھا، اور جو اس علاقے میں اسلام آباد کے لوگ رہتے ہیں، جو 2 شخص فوت ہوئے، جن کی کاروبار تباہ ہوا، جن کا پراپرٹی تباہ ہوا، جن کو نقصان ہوا، وہ آج تک ان سب کچھ کو بھگت رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب حکومت کو یقین آئے گا کہ چاہے سندھ میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے یہاں ہو، اس قسم کے برسات کے بعد، اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد نقصان بھی ہوتا ہے. مگر جو سب سے افسوسناک بات ہے، سب سے افسوسناک بات یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. سب سے افسوس بات یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے. ہمارے ہاں جب یہ بارش ہوا تھا، تاریخی بارش، تاریخی مانسونز اور فلڈز ہمارا اربن سینٹرز میں، دیہاتوں میں لوگوں کا فصل تباہ، لوگوں کو کاروبار تباہ، لوگوں کا دکان تباہ، لوگوں کا مکان تباہ، اور خان صاحب نے 1 روپیہ بھی نہیں دلوایا. آج بھی اسلام آباد میں اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے، آپ سب نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز میں دکھائے ہوں گے. مجھے نہیں نظر آیا کہ وہاں کا پی ٹی آئی کا MNA، وہاں کے پی ٹی آئی کے وزیر پہنچے ہوئے ہوں گے. جیسے ہمارا سندھ میں جہاں بھی ایسے کوئی واقعہ ہوتا ہے، میرا پورا کا پورا ٹیم، میرے پورے کے پورے وزیر، پورا کا پورا حکومت پہنچتے ہیں، وہ عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ دیتے ہیں. اور اگر ہمارے ساتھ وفاق کے مسائل ہوتے تو جیسے ہم نے وطن کا بانٹا تھا سپر فلڈز میں، جیسے ہم نے IDPs کا خیال رکھا، ہم کبھی بھی عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتے. مگر خان صاحب نے مسلسل یہی کیا ہے کہ جہاں بھی قدرتی آفات سے نقصان ہوا ہے وہاں عوام کو بالکل لاوارث چھوڑا گیا. یہ بتائیے کہ کورونا کے حوالے سے آج سوال تیاری کی گئی ہے. آج ہی کراچی میں ایک ڈیتھ بھی ہو گئی ہے کورونا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چین کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج ڈیتھ ہوئی ہے، اور پھر کیا چین حکومت کی اتنی جو خامیاں ہیں
پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ خامیوں کو درست کیا جائے یا صرف سیاسی مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی امپارشل آبزرور اگر دیکھے اور انالیسس کرے تو کم وسائل کے باوجود اور اس قسم کا پریشر کے ہونے کے باوجود ہم نے کافی مسائل دور کیے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کافی مسئلے رہتے ہیں. اس کا مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی ہی نکال سکتے ہیں, کوئی اور سیاسی جماعت نہیں نکال سکتے. جہاں تک کورونا کا بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے. یہ اس حکومت کا نان سیریسنس آپ کو دکھاتی ہیں, یہ دکھاتا ہے آپ کو کہ یہ حکومت ہر چیز پہ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں, یہاں تک کہ عواموں کے صحت کے اور زندگی کے ساتھ وہ کھیلنا چاہتے ہیں. وہ نہ کچھ کرنے کو نہ خود کچھ کرنے کو تیار ہے, نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں. وہ اگر ہمارے پالیسی پہ ہمارا جگہ پہ وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ ایٹ لیسٹ وہ چپ رہتے. وہ اس طریقے سے ہمارے عوام جو مشکل میں ہیں ان پہ تانا نہیں نکالتے. وہ اس مشکل میں جو لوگ ہیں ان کو مدد کرنے کی کوشش کرتے. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہمیں سوشل سیفٹی کا پروٹیکشن کے پیکیجز دلواتے, مگر وہ ایسے نہیں کر رہے ہیں. وہ جو بھی اپنے عوام کو بچانے کے لیے, اپنے ہاسپٹلز کو بچانے کے لیے سندھ حکومت سٹیپس لے رہے ہیں, ان کو سیبٹاج کر رہے ہیں. اگر ہمارا یہ سلسلہ ناکام ہوتا, اگر بھارت کی طرح کراچی میں یا ہمارا پورا صوبہ میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ ہوتا ہے جیسے بھارت میں ہوا, تو اس کا ذمہ دار خان صاحب اور ان کے وزراء جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, جنہوں نے ہمارا ویکسینیشن کا سلسلہ کو انڈرمائن کیا, جنہوں نے ہمارا لاک ڈاؤن کا سلسلہ کو انڈرمائن کیا ہے, بہت ہی برا پیغام بھیجتے ہیں کہ ایک نہیں دو پاکستان ہے. جب لاہور میں کرفیو لگتا ہے, جب لاہور میں لاک ڈاؤن ہوتا, بھی حال ہی میں جب انہوں نے یہ سکھوں کے لیے بھارت کے ساتھ بارڈر کھولا تھا, جب بھارت میں پینڈیمک عروج پہ تھا اور اس کی وجہ سے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ پاکستان میں شامل ہوا تھا, پھر یہاں اسلام آباد میں, گجرانوالہ میں, ادھر لاہور میں, فیصل آباد میں بہت خطرناک صورتحال ہو رہے تھے. انہوں نے لاک ڈاؤن کروایا, انہوں نے لاہور میں کرفیو کروا دیا تھا. اور جب ہمارا کراچی میں اس ملک کا سب سے بڑا اکنامک کیپٹل میں 30% سے زیادہ پازیٹو ٹیسٹ نکل رہے ہیں, تو وہ ہمارا ایفرٹس کو انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ بہت ایک خطرناک مرض ہے, مریض ہے, بیماری ہے. اب تو یہ جو نیا اس کا ویریئنٹ سامنے آ چکا ہے وہ 100% زیادہ انفیکشس ہے کمپیئر ٹو دی اوریجنل کرونا وائرس. وہ آپ کو زیادہ بیمار بھی کروا دیتا ہے. تو وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پاکستانی کا خیال کرے. ہمارا خیال کرنے کے بجائے وہ سندھ کے عوام کی بےزتی کروا رہے ہیں, ہمیں جاہل کہا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ جتنا بھی کوشش کرے سندھ کا عوام ان کو بھرپور جواب دے. یہ بتائیے کہ یکم جولائی کو اس میں چاہے یہ واقعہ کہ عید سے پہلے وقت کے بعد سے اس طرح کا کوئی اجلاس تھا, اس کے بعد بریفنگ کے بعد جس طرح حکومت کا نظام دیکھ رہے تھے اس میں آسان کی بجائے بہتر کرنے شدید خراب ہوئی. دوسرا یہ کہ اس کمیٹی کے اندر ایک کے آتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ میرے تمام جو ہیں قیادت ہیں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا. تو کیا یہ جو اجلاس تھا وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے تھا یا جو افغان ایشو تھا اس کو میرا نہیں خیال, I don't know what خواجہ آصف صاحب از ریفرنگ ٹو. وہ اجلاس افغان کے پورا نیشنل سیکورٹی کا سچویشن کے اوپر تھا. اور جہاں تک اس ایشو کی بات ہے, پیپلز پارٹی کی پالیسی میں ایک کنسسٹنسی رہا. ہمارا ایک ہی موقف جو 2007 میں تھا آج بھی ہے اور آپ سب کے سامنے ہے. دوسرے لوگوں کے موقف میں جیسے آج کنفیوژن ہے ویسے کل کنفیوژن تھا. اور مجھے نہیں پتا
کہ آنے والے کل کا کنفیوژن کیا ہوگا، لیکن میرا تجویز یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کی عوام کے سامنے اگر کلیئرٹی کے ساتھ اپنا موقف پیش کرے تو وہ جمہوریت کے لیے اور ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، اب تیسری دفعہ ہو رہا ہے. سب کو تاریخ سے سیکھنا چاہیے، تاریخ کو دہرانے کی اجازت نہیں دینا چاہیے، اور ہمیں ترقی پسند قوتوں کے ساتھ اپنے اظہار کرنا چاہیے. ہمیں دہشت گردوں کو جو ظلم اور جبر کی بنیاد پہ اپنے میسج کو آگے لے کے چاہتے ہیں ان کا مزاحمت کرنا چاہیے، ان کو رد کرنا چاہیے، اور تیاری پہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو سوچ آنے والا ہے اس کا ہم جو بیانیہ تیار کرنا پڑے گا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ہم اس پورے خطے کے نوجوانوں کو ایک ماڈرن، پروگریسو، انکلوسیو آلٹرنیٹو دلوا سکتے ہیں ایز اپوز ٹو دا فورسز جو بارڈر کے اس طرف اپنے دہشت گردی اور وائلنس کی بنیاد پہ اپنا اسکوپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پاکستان نے پہلے بھی اس ایشو کی وجہ سے بہت ہی نقصان اٹھایا ہے، اور اب بھی وہ خطرات ہیں اگر ہم ہوش کے نہ سنبھالیں. کیبنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہی ہوگا، بیکاز نہ صرف وہ پریس کانفرنس، ان کا میٹنگز تو ہوتے رہتے ہیں اور وہ وہی ڈاٹا دیکھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور جس خطرناک تیزی کے ساتھ خاص طور پہ کراچی میں اس بیماری کی اضافہ ہو رہا تھا، وہ نہ صرف that's not only exclusively to the Sindh government، سارے جو حکومتیں ہیں، وفاقی حکومتیں، ان کے سامنے یہ ڈاٹا ہے، ان کو پتا تھا کہ ہمیں اس قسم کی سختی یا سندھ حکومت کو اس قسم کا سختی اپنانا پڑے گا. یہ جانتے ہوئے اپنی سیاسی وجوہات کی وجہ سے انسانوں کے صحت اور جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور انہوں نے پری ایمپٹیولی مخالفت شروع کیا. تو اب میں صاف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں بہت والا سچویشن سامنے آتا ہے تو آپ میرے گواہ ہو. میں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان اور اس قسم کے وزیر ذمہ دار ہوں گے، میں ان کو پکڑوں گا، آپ بھی ان کو جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوشش ہوگا کہ عوام کو جتنا جلدی اس نالائق، نااہل اور ناجائز حکومت سے نجات دلایا جا سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور اپوزیشن پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر کرنے کو تیار ہے. جیسے ہی باقی اپوزیشن ایک پیج پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا ہے تو ان کا حکومت چلا گیا اور نیا الیکشنز تو پھر ہونا ہی ہونا ہے. جہاں تک صاف و شفاف الیکشنز کی بات ہے، اس پہ جو بھی لیجسلیٹو ایفرٹس رہے ہیں ماضی میں، اب وہ پیپلز پارٹی نے لیڈ کیے ہیں. وہ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی یہ دانلی کو بنیاد رکھا گیا پاکستان کی سیاست میں. پاکستان پیپلز پارٹی باقی سیاسی جماعتوں سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فری اینڈ فیئر، صاف و شفاف الیکشنز ہو. اس میں لیجسلیٹو ریفارمز اپنی جگہ، بہت سے طریقہ کار ہیں کہ ہم بہتری لے آ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم کردار ہے، جب سے سب سے اہم ریفارم کی ضرورت ہوگا وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا الیکشنز میں مداخلت کو روکنا، تاکہ آگے جا کے کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ کسی اور نے انٹرفیئر کیا ہے پاکستان کے الیکشنز میں. پاکستان کے الیکشنز کے فیصلے صرف پاکستان کے عوام کو کرنا چاہیے. آخری فیمیل رپورٹر ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل
جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ظلم اور جبر کی بنیاد پہ اسلام کا پیغام ہی یہ نہیں ہے. اور ہم نے ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف اور جو اقلیتوں کے خلاف ظلم ہوتا ہے نہ صرف آواز اٹھائی ہے، ان کے لیے بنا ہے، ان کے مشکل سے نکالنے کی کوشش کی ہے. اور جہاں تک فورس کنورژن کے ایشو ہیں، اس لیے کہ سندھ حکومت انسانیت کی بنیاد پہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیتی ہے. آپ کے ہاں زیادہ کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہ بات تو ماننے پڑے گا کہ سندھ میں سب سے زیادہ ہندو پاکستانیز کا تعداد ہے. تو obviously پھر جو انسیڈنٹس ان کے ساتھ ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہمارا صوبہ کے ساتھ تعلق رکھیں گے. مگر آپ نے یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ جب بھی ظلم ہوتا ہے، جب بھی جبر ہوتا ہے، تو وہاں پہ صوبائی ریاست، صوبائی حکومت کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ کیا وہ کھڑا ہوتے ہیں ظلم کرنے والوں کے خلاف یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں میرے وزیر، میرے نمائندے ہمیشہ پہنچتے ہیں ان کے پاس جو مظلوم ہیں. ایون ریسنٹلی ایک کیس جو سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ سامنے آیا تھا، اور اس پہ ایکشن لیا گیا. اس عورت کو اپنا خاندان کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو پاس واپس بھیجا گیا، اور ہم نے کیسز فائل کیے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے مختلف کیسز ہم نے فائل کیے ہیں اس آدمی کے خلاف. تو obviously nothing is perfect، مگر ہمارا کوشش، ہمارا نیت قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو اکٹھی ہو جائے تو ہم طریقے اپنے سماج کامیاب کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا دوبارہ آپ انیشیٹ کریں گے پارٹی ایک دفعہ سے وہ جو بریک تھرو جو ڈیڈ لاک آیا ہے اس میں تو بریک تھرو ہو سکے؟ اور سر میں تو بڑا اچھا نیت کے ساتھ ان کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ ان کے ساتھ انگیج کیا بھی تھا. 2-3 سال میں نے اسی چیز پہ لگایا، اور جہاں وہاں اتنا کلیئرٹی ہے ہی نہیں، وہاں اتنا کنفیوژن ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب اتنا کنفیوژن ہو کہ دوسری جماعتوں بھی اس کنفیوژن کے ساتھ ہی آگے چلے. ہمارا پروپوزل جب ان کے ساتھ تھے وہی پروپوزل آج بھی میرا پروپوزل ہے. اگر ان کا کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے، اگر ان کے پاس کلیئرٹی آ جاتا ہے، تو پھر میرے خیال میں اپوزیشن کے لیے زیادہ آسان ہوگا اس قسم کا قدم لیا جائے. اگر نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست تو کرنی ہے. ہم نے عوام کو اس طریقے سے ہم لاوارث تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جب تاریخی معاشی بحران ہے، جب تاریخی غربت ہے، تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی بے روزگاری ہے، الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ، گیس لوڈ شیڈنگ، آپ یو نیم اٹ. تو اس ماحول میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو. وہ ہم حکومت کے سامنے کھڑے ہیں، ہم ان کو اوپن پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کے لیے، ہم ان کے اس حکومت کے لیے ایک سیاسی محاذ، ایک سیاسی موقف، عوام کی جو آواز ہے، ہم حکومت کے سامنے ضرور وہ پیش کریں گے.